اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششرہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز محتشم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ صیام رمضان المبارک کی شب برکتیں، رحمتیں، کرم نوازیاں، اجالے اور روشنیاں لیے جلوہ فراز ہے، اور آج تقوی کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل شانہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ کتاب رحمت قرآن مجید میں بار بار تقوی اختیار کرنے کا حکم نامہ اہل ایمان کے نام موجود ہے۔ تقوی ہے کیا؟ اس کا لغوی معنی تو بچنا، ڈرنا اور محتاط رہنا ہے، لیکن اصطلاح شریعت اسلامیہ میں اللہ کے حکموں کو بجا لانا اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا تقوی کہلاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ تمہارا رب جہاں تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تم وہاں پائے جاؤ، اور جہاں وہ نہیں دیکھنا چاہتا وہاں تم نہ پائے جاؤ، تو یہ تقوی ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ پچھلی کتابوں کے عالم بھی ہیں، قرآن مجید کو بھی آپ نے پڑھا ہے، تو آپ بتائیے کہ تقوی کیا ہے؟ تو آپ نے سوال کرنے والے سے کہا، کبھی آپ ایسی وادی سے گزرے ہیں جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ تو کہا کئی بار گزرا ہوں۔ تو کہا پھر کیسے گزرے؟ کہا میں اپنے دامن کو سمیٹ لیا کہ ایک ایسی وادی سے میرا گزران ہو رہا ہے جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، تو کوئی کانٹا میرے دامن سے الجھ نہ جائے اور میرا لباس تار تار نہ ہو جائے۔ تو حضرت کعب احبار فرمانے لگے کہ تقوی بھی اسے ہی کہتے ہیں، دنیا میں رہ کر کے اس طرح سے زندگی بسر کی جائے کہ گناہوں سے دامن داغدار نہ ہونے پائے۔ اس دنیا میں رہنا بھی ہے، لیکن اس دنیا کی شرور سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے۔ دنیا کے اندر موجود فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے اپنی حفاظت کرنی ہے، اپنے دامن کو داغدار نہیں ہونے دینا، اپنے دامن کو پھٹنے نہیں دینا، اپنے ضمیر کی چادر پہ داغ نہیں لگنے دینا، اپنے باطن کی صفائی اور ستھرائی اور پاکیزگی اور عفت کا خیال رکھنا ہے۔ دنیا میں رہ کر کے بھی دنیا کی غلاظتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا تقوی کہلاتا ہے۔ کہا اس دنیا میں اس طرح رہو جس طرح
کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی میں رہنے کے باوجود اپنے اندر پانی نہیں آنے دیتی، چونکہ اگر کشتی پانی میں رہے تو خیر ہے، خود بھی تیرے گی اور اپنے اوپر بیٹھے سواروں کو بھی کنارے تک لے جائے گی، لیکن اگر پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا تو خود بھی ڈوبے گی اور جو اس کے اوپر سوار ہوں گے وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ اس لیے تم دنیا میں رہو تو خیر ہے، لیکن دنیا اگر تمہارے اندر اتر آئی تو پھر کچھ باقی نہیں بچے گا۔ من نظر الی الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد۔ جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ اس کے دل سے زہد اور تقوی کے نور کو کھینچ لیتا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں رہ کر کے بھی اس دنیا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اپنی ضرورت کا ضرور رزق جمع کریں، ضرورت سے زائد کمائیں تو ساتھ یہ نیت جڑی ہو کہ معاشرے کے وہ لوگ جو کمانے کی اہلیت نہیں رکھتے، میں ان کی ضرورت کو پورا کروں گا، تو یہ دنیا نہیں، یہ دین ہوتا ہے۔ لیکن جب خواہشات انسان کو یوں گھیر لیتی ہیں اور وہ اپنے خالق سے غافل ہو کے اس دنیا کو مقصود بنا لیتا ہے تو پھر وہ اپنے اندر اور اپنے باطن کو خراب کر بیٹھتا ہے۔ تو کعب احبار فرمانے لگے کہ تقوی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو جس طرح کانٹے دار جھاڑیوں کے اندر سے گزارتے ہوئے دامن بچاتے ہو اور کوئی کانٹا تمہارے دامن سے الجھ کر تمہارے دامن کو تار تار نہ کر دے، تمہارا دامن پھٹ نہ جائے، تو احتیاط سے گزرتے ہو، تو دنیا میں بھی یوں محتاط رہو اور اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دو۔ اللہ جل شانہ کے منع کردہ کاموں سے رک جائے اور اس کے حکموں کو بجا لانے کی کوشش میں لگا رہے، یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ انسان کے جو ظاہری اعمال ہیں اور انسان کے جو باطنی اعمال ہیں، ان دو اعمال کو دو حصوں میں تقسیم کیا، تو کہا کہ جو باطن کے اعمال ہیں وہ تقویٰ کہلاتے ہیں۔ آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ امتثال امر کے طور پہ آپ وہ کام بجا لا رہے ہیں، لیکن اب آپ دل سے بھی رکے ہوئے ہیں اس کام سے، تو یہ آپ کے دل کا عمل ہے اور یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، جو اللہ کی نشانیوں شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ دل کا تقویٰ ہے۔ تو تقوی کا تعلق پھر جڑ جاتا ہے دل سے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ حضور نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ تو تقوی کا مرکز انسان کا دل ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا جو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ان اللہ لا ينظر الی صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا کہ کون کتنا خوبصورت ہے، کس کے پاس کتنی دولت ہے، نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے، نہ تمہارے بنگلے دیکھتا ہے، نہ تمہاری جائیدادیں دیکھتا ہے، نہ تمہارا بینک بیلنس دیکھتا ہے۔ اسے تمہاری صورتوں سے غرض نہیں ہے، اسے تمہارے اموال سے سروکار نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ تمہارے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، جھونپڑے میں رہتے ہو، لیکن عمل خوبصورت ہیں۔ تمہارا قلب سلیم ہے، اس دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا پیار رکھا ہے، اللہ جل شانہ کے محبوب کا پیار رکھا ہے، تو وہ دل خوبصورت ہے۔ تو تمہارے لباس پھٹے پرانے کیوں نہ ہو، تمہارے رہنے کی جگہ انتہائی ناآسودہ کیوں نہ ہو، لیکن تمہارا دل اچھا ہے، تمہارے عمل اچھے ہیں، تو تمہارے رب کو یہ پسند ہے۔ تو
تقوی کا مرکز تمہارا قلب ہے، تمہارا دل ہے۔ تو دل کی پاکیزگی، دل کی صفائی، دل کی ستھرائی، یہ اللہ جل شانہ کو محبوب ہے۔ ہم عمومی طور پہ اپنے ظاہر کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں اور باطن ہمارا میلا کچیلا ہی رہتا ہے۔